بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب و تمدن اسلامی بائے رشید اختر ندوی، اس کا حصہ دوم کر رہے ہیں ہم، اور اس میں سے آج ہم نے کرنا ہے نظام مملکت۔ فوج، سکے، دفاتر، خزانہ، تنخواہوں کا معیار، اعمال و عہدے۔ پہلا، فوج۔ یاد ہوگا جب امیر معاویہ انتقال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید سے کہا تھا، بیٹے شامی تمہارے مددگار ہیں، یہی تمہاری حکومت کا اصل ستون ہے، ہر پریشانی کے وقت ان پر بھروسہ کرنا، ان سے مدد لینا، لیکن جیسے ہی کام ختم ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، شامیوں کو ان کے گھروں میں واپس کر دینا۔ اگر وہ اپنے شہروں سے باہر کی جگہوں میں قیام کریں گے تو ان کے اخلاق بگڑ جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ امیر معاویہ نے 18 سال کی مدت یوں ہی شام میں بسر نہ کی تھی۔ وہ شامیوں کی فطرت سے خوب واقف ہو گئے تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ قوم وفا شعار ہے اور حاکم کے اشاروں پر جان دینے کی عادی ہے۔ امیر معاویہ نے حضرت علی کے مقابلے میں جتنی لڑائیاں لڑی، ان میں سے کسی لڑائی میں بھی شامیوں نے وفا کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ طبری کا بیان ہے کہ جب جنگ صفین میں کوفیوں اور شامیوں کا مقابلہ ہوا تو کوفی شامیوں کی ترتیب دیکھ کر بے حد متعجب ہوئے اور کئی لوگوں نے شامیوں کے انداز کو بے حد سراہا۔ خود امیر معاویہ کہا کرتے کہ علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں مجھے جو کامیابی نصیب ہوئی، اس میں شامی فوج کا بہت بڑا حصہ تھا۔ مجھے وفا شعار شامی ملے تھے اور علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ والے۔ ایک تو خود امیر معاویہ بے حد ترتیب پسند تھے اور ان کے اندر بے حد ضبط اور میانہ روی تھی۔ دوسرے، شامی معتدل آب و ہوا میں پلے اور جوان ہوئے تھے۔ 30 سال پہلے ان کا وطن رومیوں کی تہذیب و معاشرت کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اطاعت شعوری شامیوں کے خمیر میں داخل تھی، ان میں بغاوت کے جراثیم قطن نہ تھے۔ امیر معاویہ اور ان کے بھائی یزید بن ابی سفیان سے وہ 13 ہجری سے واقف ہوئے۔ وہ ان کے امیر تھے، انہوں نے ان کے روحانی حاکموں کی جگہ لے لی تھی۔ شامیوں کی ساری وفاداری اور اطاعت شعوری کا مرکز یہی امیر معاویہ اور ان کا خاندان تھا۔ وہ امیر معاویہ کے سوا باقی بہت کم صحابہ سے واقف تھے اور اسلام کو بھی اسی حد تک سمجھ سکے تھے جس حد تک امیر کی وفاداری انہیں سمجھا سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف شامیوں نے جو لڑائیاں لڑیں اور جس ضبط، بہادری اور صبر کا مظاہرہ کیا، وہ اپنی مثال آپ تھا۔ وہ اس کے لیے کس طرح بھی شامیوں کو مطموع نہیں کیا جا سکتا۔ شامی یہی جانتے تھے کہ امیر معاویہ کو پہلے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن عبد الخطاب اور پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی نے ان پر حکومت کرنے کے لیے چنا ہے، اور یہ امیر معاویہ کی بڑی دانائی تھی کہ انہوں نے 20 سال کے اندر شامیوں کے دل اپنی مٹھی میں لے لیے۔ کچھ وہ پہلے ہی سے منظم تھے اور اگر کوئی کسر باقی تھی تو اسے امیر معاویہ نے پورا کر دیا تھا۔ امیر معاویہ فوج پر بے حد مہربانیاں فرماتے، جو سپاہی بہادری اور جرأت کے مظاہرے کرتے انہیں انعام دیتے۔ ہر سپاہی کو 2000 درہم سالانہ تنخواہ ملتی، راتب، لباس اور دوسری ضروریات کی تکمیل خزانہ کے ذمہ تھی۔ محض یہی نہیں، امیر معاویہ سپاہیوں ہی کو نوازتے۔ فوج کے سرداروں پر ان کی توجہ سپاہیوں سے بھی زیادہ تھی۔ وہ ہر اہم بات میں ان سے مشورہ لیتے اور ان کی رائے کا احترام کرتے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ اموی دور میں ہر لہجہ کیل کانٹے سے لیس رہنے والی فوج کی تعداد 60,000 تھی، جسے 6 کروڑ درہم سالانہ تنخواہ دی جاتی تھی۔ ہمارے خیال میں امیر معاویہ کے زمانے میں شامی فوج 1 لاکھ کے قریب تھے۔ امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک کوفی کے ذریعے جو پیغام بھیجا تھا، اس میں لکھا تھا کہ میں ایسے 1 لاکھ سپاہی لے کر ان کے پاس آؤں گا جو اونٹنی اور اونٹ میں تفریق نہ کریں گے۔ اگر 1 لاکھ سپاہی امیر معاویہ کے قبضہ اختیار میں نہ ہوتے تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یہ پیغام نہ بھیجتے۔ اموی فوج عبد الملک کے زمانے میں اور بڑھی، اور خصوصیت سے جب عراق پر ان کا قبضہ ہوا تو وہاں کی فوج بھی اموی اقتدار میں آئی۔ حضرت امیر معاویہ کی وصیت کے مطابق عراق میں لڑنے والے سپاہی 1 لاکھ سے کم نہ تھے۔ حجاج کے زمانے میں اموی فوج اپنے عروج پر پہنچی، جیسا کہ ہم نے فتوحات کے باب میں بیان کیا ہے۔ ایک ہی وقت میں اموی فوجیں ایک طرف سے ملتان تک جا پہنچی تھی، دوسری طرف قتیبہ نے چین کے دروازے پر دستک دی تھی، کاشغر فتح کر لیا تھا، اور تیسری طرف موسیٰ بن نصیر افریقہ کے ساحل سے چل کر پورا اندلس فتح کر کے جنوبی فرانس تک جا پہنچے تھے۔ اب ذرا اس فوجی قوت کا اندازہ کیجیے جو ایک ہی وقت میں 3 بڑے محاذوں پر یہ لغار کر رہی تھی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ محمد بن قاسم نے جس فوج کے ساتھ سندھ پر حملہ کیا اس کے سپاہیوں کی تعداد 6000 تھی، لیکن یہ وہ فوج تھی جسے وہ عراق سے لے کر چلے تھے۔ سندھ فتح کرنے کے بعد انہوں نے مقامی لوگوں سے ایک نئی فوج مرتب کی۔ وہ ہمیں اس کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اس فوج کے افراد 20,000 سے کیا کم ہوں گے۔ طارق بن زیاد جب اندلس پر حملہ آور ہوئے تو ان کے ساتھ 7300 سپاہی تھے۔ 5000 سپاہی ان کی مدد کے لیے اور بھیجے گئے، گویا 12,000 سپاہیوں کی مدد سے انہوں نے اندلس کی پہلی لڑائی لڑی۔ نفقت طیب کے بیان کے مطابق ان کی فتوحات کی خبر جب افریقہ پہنچی تو ہزاروں بربر ان سے جا ملے۔ یہ بربر 25,000 سے کم نہ تھے۔ موسیٰ بن نصیر اپنے ساتھ 10,000 سپاہی لے کر آئے، گویا دوسرے لفظوں میں اندلس کی فوج 50,000 کے لگ بھگ تھی۔
اسی طرح جو فوج عبدالرحمن بن اشعث کی قیادت میں ترکستان پر حملہ آور ہوئی وہ تبری کے بیان کے مطابق 50,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ کتیبہ میں مسلم کی فوج تو 1 لاکھ سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اسی طرح جو فوج عبدالرحمن بن اشعث کی قیادت میں ترکستان پر حملہ آور ہوئی وہ تبری کے بیان کے مطابق 50,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ کتیبہ بن مسلم کی فوج تو 1 لاکھ سے کسی طرح کم نہ تھی۔ بہرحال اموی دور میں مسلمانوں کی بڑی فوج اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، اور دنیا میں کوئی قوت ایسی نہ تھی جو اس فوج سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتی۔ فخری اور ابو الفدا کے بیان کے مطابق یزید بن ناقص بن عبد الملک کے دور میں باقاعدہ اموی فوج کی تعداد 1,20,000 تھی۔ یہ بہت محتاط اندازہ ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ان دونوں مورخین نے اس فوج میں صرف وہ سپاہی گنے ہیں جو اموی دارالسلطنت اور عراق و خراسان کی چھاؤنیوں میں تھے۔ جو سپاہی اندلس سے ہر آئے دن جنوبی فرانس پر چڑھائی کر رہے تھے وہ اس میں شامل نہ تھے۔ بحری فوج امیر معاویہ کے زمانے میں بحری فوج کی بھی تشکیل ہوئی۔ انہوں نے بہت سی جنگی کشتیاں بنوائیں اور ایک باقاعدہ بحری بیڑا تیار کیا۔ اس بحری بیڑے نے روم پر امیر معاویہ کے دور میں 3 بار چڑھائی کی۔ تبری کے بیان کے مطابق جو بحری بیڑا شام کے ساحل سے روم کے لیے چلا اس کے ساتھ مصری بیڑا بھی تھا جس کی قیادت عبداللہ بن ابی سرح کر رہے تھے۔ روم کے سمندر میں قسطنطنیہ کے قریب اسلامی بحری بیڑے اور رومی بیڑے میں بڑی خوفناک لڑائی ہوئی۔ سطح سمندر پر خون ہی خون پھیلا نظر آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پانی کا رنگ بدل گیا ہے۔ امیر معاویہ کے زمانے میں اسلامی بحری بیڑے نے 3 بار قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور اسے محاصرہ میں لے لیا۔ ایک حملہ میں حضرت ابو ایوب انصاری اور کئی دوسرے صحابہ بھی تھے۔ یزید اس حملے کی قیادت کر رہا تھا۔ اس محاصرہ میں حضرت خالد بن ولید کے صاحبزادے عبدالرحمن نے بھی بڑا نام پیدا کیا۔ ابو ایوب نے اس محاصرے میں شہادت پائی اور قسطنطنیہ کے باہر اسوار میں دفن کیے گئے۔ عبد الملک کے زمانے میں پھر روم پر فوج کشی ہوئی۔ عبد الملک کی بحری فوج سمندر کے سینے پر لد کر کیساریہ پہنچی، اسے فتح کیا، پھر آرمینیا کی سرحد پر رومیوں کو شکست دی اور ابنولا پر بڑھی چلی گئی۔ عبد الملک کے بیٹے ولید کا زمانہ رومیوں سے لڑائی میں سب سے بازی لے گیا۔ ولید کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک نے اس حملے میں بڑی شہرت پائی۔ یہ حملہ 86 سے 87 ہجری میں شروع ہوئے اور 95 ہجری تک جاری رہے۔ ان حملوں میں اموی فوج نے سوسن، معیسہ، ہولکا، اخرم، وولس، کمکم اور توانا، اموریا، ولیہ، ہرکلا اور کمونیا فتح کیے۔ جزیرہ سروانیہ پر بھی فوج کشی کی۔ مسلیتا، ماسا، غزالہ اور حسن الحدید پر بھی چڑھائی ہوئی۔ پھر انطاکیہ فتح کیا گیا اور ہرکلا کی باری آئی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حملے جو روم پر کیے گئے ان سے مقصود روم میں آباد ہونا نہ تھا۔ فوجی ایک بار پھر قلمرو میں داخل ہوتی، فتوحات حاصل کرتی اور پھر لوٹ آتی۔ سلیمان کے زمانے میں جو حملے روم پر ہوئے وہ نتائج کے اعتبار سے کچھ زیادہ مفید نہ تھے۔ مسلمہ بن عبد الملک نے قسطنطنیہ پر کئی بار حملے کیے۔ ایک بار تو وہ 1 سال تک قسطنطنیہ تک کا محاصرہ کیے رہے۔ انہوں نے اس کی فوج نواحی بستیوں میں کھیتی باڑی کی اور غلہ پیدا کیا۔ وہ جس بیڑے پر چڑھ کر گئے تھے اس میں 1800 جہاز تھے اور اس زمانے میں اس سے بڑا بحری بیڑا کسی دوسری حکومت کی قبضہ میں نہ تھا۔ اس کے علاوہ موسیٰ بن نصیر نے اندلس پر چڑھائی کے وقت طنجہ میں ایک بحری بیڑا تیار کیا تھا۔ طارق کی فوجیں اس بیڑے کے تیار ہونے سے پہلے نواب یولین کی کشتیوں میں لد کر اندلس کے ساحل پر اتری۔ یہ بحری بیڑا جب تیار ہوا تو موسیٰ اس میں لد کر اندلس پہنچے۔ ان کے ساتھ 10,000 سپاہی تھے اور 10,000 سپاہیوں کو سمندر سے عبور کرنے کے لیے کم سے کم 1,000 کشتیاں درکار تھیں۔ مقریزی نے تصریح کی ہے کہ مصر کے اموی والیوں نے جزیرۃ الروضہ میں جنگی کشتیاں بنانے کا ایک بڑا کارخانہ قائم کر رکھا تھا۔ دوسرا، سکے ہر متمدن حکومت میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اسلام سے پہلے حجاز میں کوئی متمدن حکومت قائم نہ ہوئی تھی، اس لیے عربوں کا کوئی اپنا سکہ نہ تھا۔ عرب کے بازاروں میں کیسروی اور کسروی سکے رائج تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہی سکوں کو جائز رکھا۔ چاندی کے سکے درہم کہلاتے اور سونے کے دینار۔ علامہ مقریزی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے 8ویں سال ان کی خدمت میں بصرہ سے ایک وفد آیا جس میں انس بن کیف بھی تھے۔ اس وفد نے حضرت عمر کو اہل بصرہ کی ضرورتیں بتائیں۔ کو مقریزی نے ان ضرورتوں کو تفصیل بیان نہیں کی، صرف اتنا لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت فاروق نے بصرہ والوں کے لیے نہر موکل کھودنے کا حکم دیا اور دراہم ڈھلوائے۔ مقریزی کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بصرہ کے اس وفد نے حضرت فاروق کو اپنے سکے جاری کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ بہرحال حضرت فاروق پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے سکے ڈھالنے پر توجہ کی۔
حضرت فاروق نے جو سکے ڈالے ان کی شکل و صورت کسروی درہموں جیسی تھی اور وزن بھی وہی تھا، البتہ ان سکوں پر کسروی سکوں ایسے الفاظ خندہ نہ تھے۔ ان سکوں پر حضرت فاروق نے لا الہ الا اللہ وحدہ اور محمد رسول اللہ کے الفاظ کھدوا دیے، گویا اس طرح سے کسروی سکوں کو مسلمان کر لیا۔ مقریزی کہتے ہیں کہ حضرت فاروق کے آخر دور تک ہر 10 درہم کا وزن 6 مسقال چاندی تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں جو سکے ڈھالے گئے ان کا وزن تو یہی رہا، لیکن ان پر اللہ اکبر کے الفاظ بندہ کرائے گئے۔ جب امیر معاویہ مسلمانوں کے امیر بنے اور زیاد بن ابی سفیان کو بصرہ اور کوفہ کی صوبے داری ملی تو اس نے امیر معاویہ کو سکوں کو نئے سرے سے ڈھالنے پر متوجہ کیا اور مالی مسائل کی بنا پر جو درہم ڈھلوائے ان کا وزن حضرت فاروق کے دور کے سکوں سے کسی قدر بڑھا دیا۔ زیاد کے زمانے کے 10 درہموں کا وزن 7 مسقال چاندی تھا۔ زیاد نے صرف درہم ڈھلوائے اور امیر معاویہ نے دمشق میں دینار ڈھلوانے پر توجہ کی۔ دمشق کے اس ٹکسال میں جو دینار ڈھالے گئے ان پر تمثال کندہ کی گئی، اس تمثال کے گلے میں تلوار لٹکی ہوتی۔ مقریزی کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ کے دینار یا درہم گول نہ تھے، کیونکہ مقریزی کے الفاظ ہیں کہ فلما قام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما بمکہ ضرب دراہم مدورۃ وکان اول من ضرب الدراہم مستدیرہ۔ عبداللہ بن زبیر کے زمانے کے سکے نہ صرف گول تھے بلکہ پہلے سکوں کی نسبت زیادہ بہتر اور عمدہ تھے۔ ان سکوں پر ایک طرف محمد رسول اللہ اور دوسری طرف امر اللہ بالوفاء والعدل کندہ تھا۔ عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر نے بھی عراق میں درہم ڈلوائے، ان درہموں کا وزن بھی 7 مسقال فی 10 درہم تھا۔ انہی درہموں کے حساب سے لوگوں کو تنخواہیں دی جاتی۔ عبداللہ بن زبیر اور ان کے بھائی مصعب کے قتل کے بعد حجاج بن یوسف عبد الملک کی طرف سے عراق کا والی ہوا تو اس نے زبیری سکوں کو محو کر دیا اور کہا فاسق و منافق کی نشانیاں باقی نہیں رہنی چاہیے۔ عبد الملک کا دور اس اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں سکے ڈالنے کے کام پر بہت توجہ کی گئی۔ عبد الملک کی طرف سے حجاج نے جو سکے پہلی بار ڈھلوائے ان پر تصویر بنی تھی۔ یہ سکے جب مدینہ آئے اور وہاں کے فقہاء نے ان سکوں کو دیکھا تو وہ ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا، البتہ ان کو تصویر مکروہ معلوم ہوئی۔ مقریزی کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب جیسے بڑے فقیہ ان سکوں کو خرید و فروخت میں استعمال کرتے تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت تک اسلامی سکے مملکت کی مالی ضروریات اور لین دین کے لیے کافی نہ تھے، ان کی تعداد بہت محدود تھی۔ ان سکوں کے ساتھ ساتھ کسروی اور کیسروی سکے بھی بازار میں چالو تھے، خصوصیت سے شام میں تو کیسروی یعنی رومی سکوں کی بہت بہتات تھی۔ ہمارے اس بیان کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو مقریزی اور ابن اسیر نے روایت کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الملک نے ایک بار رومی بادشاہ کو ایک خط لکھا جس کے شروع کے الفاظ سے قل هو اللہ احد اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف درج تھی۔ اس خط پر رومی بادشاہ بہت بگڑا اور اس نے جواب میں عبد الملک کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنے اس طریقہ کار سے باز نہ آئے تو ہم سکوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نامناسب الفاظ کندہ کروا دیں گے۔ اگر عبد الملک کے دور حکومت میں اسلامی قلمروں کے بازاروں میں رومی سکے چالو نہ ہوتے تو یہ دھمکی بے معنی تھی۔ ہر بادشاہ اپنے ملک میں جس طرح کے سکے چاہے ڈھال لے، اس سے کسی دوسرے ملک کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن رومی سکے چونکہ اسلامی قلمروں میں بہت عام تھے اس لیے ایسے سکے یقیناً تکلیف اور پریشانی کا موجب بنتے۔ اس دھمکی پر عبد الملک بہت پریشان ہوا اور اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا صورت اختیار کی جائے۔ یزید بن خالد کے مشورے پر سکے ڈھالنے کا کام بہت وسیع پیمانے پر شروع کیا گیا۔ جو شخص اس سلسلے میں پہلے پیر ملازم رکھا گیا وہ ایک یہودی سمیر تھا، اسی کے نام پر یہ سکے سمیریہ مشہور ہوئے۔ یہ سکے بہت بڑی تعداد میں ڈھالے گئے۔ عبد الملک نے ان کو عراق بھیجا اور حجاج کو حکم دیا کہ انہیں پوری مملکت میں پھیلا دے۔ حجاج کو یہ بھی حکم ملا کہ نئے سکے ڈھالنے کا کام جاری رکھے۔ حجاج نے نہ صرف کچھ سکے ڈھالے بلکہ مملکت کے ہر حصے کے عاملوں کو حکم دیا کہ اپنے ہاں سکے ڈھلوائیں اور ان کا ماہواری حساب رکھیں۔ حجاج نے جو ٹکسال کوفہ میں قائم کی وہ سب سے بڑی ٹکسال تھی۔ اس میں بیک وقت سینکڑوں آدمی کام کرتے اور ہر ذراب سکے ڈھالنے والے مزدور یا صنع کو فی 100 درہموں پر 1 درہم اجرت ملتی۔ حجاج نے جو سکے ڈھلوائے ان کی ایک طرف قل هو اللہ احد اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کھدوایا۔ درہم کی ایک طرف کی گردن میں ٹکسال اور مقام اور تاریخ کندہ کی گئی اور دوسری طرف کی گردن میں یہ آیت لکھوائی محمد رسول اللہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اگر عبد الملک یا اموی دور کی تاریخ دنیا سے محو ہو جائے اور یہ سکے تو 4 کی صورتوں میں دنیا کے پاس محفوظ رہیں تو یہی اس بات کا بہت واضح ثبوت ہے کہ اموی اسلام کی سربلندی کے خواہاں تھے، وہ اسلام کے وارث تھے۔ یوں کمزوریاں انسان میں ہوتی ہیں، ان میں بھی کمزوریاں تھیں لیکن انہیں اسلام سے پوری محبت تھی۔ عبد الملک کے دور میں جو سکے ڈھلے وہ پہلے سکوں کے مقابلے میں 3 حیثیتوں میں بہتر تھے۔ ایک تو ہر 10 درہم کا وزن لازمی طور پر 7 مسقال چاندی ہوتا، دوسرے
तमाम दिरहम वजन के एतबार से बराबर होते, वरना इससे पहले 2 किस्म के दिरहम थे, एक छोटे और एक बड़े। अब्दुल मलिक ने इन सबको मुसावी कर दिया और हर दिरहम का वजन 6 2 अनेक मुकर्रर हुआ ताकि ज़कात देने में कमी बेशी का इम्कान न रहे। इन दिरहम में तीसरी खूबी ये थी कि वजन मसावी होने के सबब वो तोल के लिए पट्टे बन गए। इन्हीं की निस्बत से रतल, कदा और सा और दूसरे अवजान का तखमीना कायम हुआ। इन दिरहम की एक खसूसियत और भी थी कि चांदी के हर 10 दिरहम वजन में 7 मिस्काल सोने के बराबर थे। मुकरिजी कहते हैं कि ये तरीक़ा इसलिए इख्तियार किया गया कि सोने का वजन चांदी की निस्बत ज़्यादा होता है। एक हुब्बा चांदी और एक हुब्बा सोना बराबर रख कर तोले जाएं तो सोने का हुब्बा चांदी के हुब्बा की निस्बत 3 असबाक के बराबर गालिब निकलेगा। इस सबब से हर 10 दिरहम 7 मिस्काल के बराबर तोले गए। हर दिरहम मिस्काल के मुकाबले में 3 असबा कम होता। अगर एक दिरहम के साथ 3 असबा मिला दिए जाते तो 1 मिस्काल के बराबर हो जाता, और अगर मिस्काल में से 3 असबा कम किए जाते तो वो दिरहम रह जाता। हर 10 मिस्काल 14 दिरहमों के हम वजन होते। हज्जाज ने जो सिक्के डलवाए उन पर कुल वल्लाह अहद कंधा था। फुकहा ने इन सिक्कों को देखकर हज्जाज को बद्दुआ दी कि उसने इन सिक्कों पर आयत करीमा लिखकर अच्छा नहीं किया। इन फुकहा का ख्याल था कि सिक्कों को हर कोई छूता है, खा वो हाइजा हो या जुम्बी। इसी तरह कुरान की आयत की हुर्मत कायम नहीं रहती। ये ख्याल तमाम फुकहा का न था। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से जब इन सिक्कों के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, ये सिक्के अब्दुल मलिक के ज़माने में जब फुकहा के पास पहुँचे तो किसी ने उन पर एतराज़ नहीं किया। अलबत्ता हज़रत इब्न सीरीन इन सिक्कों के ज़रिए खरीद फरोख्त व मकरूह समझते। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से किसी ने कहा, ये सिक्के जिन पर कुरान लिखा है उन्हें हाइजा औरतें और जुम्बी अपने पास रखती हैं, इसलिए बेहतर है कि उन पर से कुरान की आयत महल कर दी जाए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जवाब दिया, हमें ये बात अच्छी नहीं लगती कि आने वाले लोग हमें कुरान की आयत मिटाने वालों का ताना दें। बहरहाल ये वो सिक्के थे जो अब्दुल मलिक के अहद में ढले और इस कसरत से ढले कि पूरी मुमलिकत के तौल अर्ज़ में फैला दिए गए और हुक्म दे दिया गया कि इन सिक्कों के सिवा किसी दूसरे सिक्के से लेन देन न किया जाए। हज्जाज के बाद अब्दुल्ला कसरी और यूसुफ बिन उमर ने सिक्के ढालने के काम पर बड़ी तवज्जो की और मेहनत की। इन दोनों के ज़मानों में जो सिक्के ढले वो पहले सिक्कों की निस्बत ज़्यादा उम्दा और खूबसूरत थे। जिन टकसालों में सिक्के ढाले जाते उनकी बड़ी निगरानी की जाती। जो लोग जैली सिक्के बनाने की कोशिश करते उन्हें सख्त सजाएं दी जाती। मकरेजी कहते हैं कि हिशाम के ज़माने तक के सिक्के वज़न के एतबार से अब्दुल मलिक के सिक्कों के बराबर थे। हिशाम बहुत बखील था। पहली बार इन दिरहमों के वज़न पर तवज्जो की और हर दिरहम का वज़न 7 2 अनीक कर दिया। उसने कलमरों की तमाम टकसालें बंद करके सिर्फ वास्ता की टकसाल कायम रखी। अब सिक्के सिर्फ वास्ता में मस्कूक होते। खालिद कसरी ने जो सिक्के मस्कूक किए वो उसके नाम से मशहूर हुए। 120 हिजरी तक वही सिक्के मस्कूक करता। उसकी माज़ूली के बाद यूसुफ बिन उमर ने ये काम अपने हाथ में लिया और बड़ी शोहरत पाई। उसने जो दिरहम ढाले उनका वज़न फिर पहले की तरह 6 2 अनीक कर दिया। तीसरा दफातर। गो हज़रत फ़ारूक के दौर में फतूहात का सिलसिला बहुत फैल चुका था और उन्होंने निज़ाम हुकूमत में बहुत सी तब्दीलियाँ की थी, लेकिन चूँकि अरबों को दफातर के नज़्म नस्क और हिसाबात रखने का पूरा मलका न था, इसीलिए उन्होंने दफातर और दीवान को जूँ का तू रहने दिया। इराक़ के दफातर में तमाम काम फ़ारसी में होता। शाम में रूमी ज़ुबान दफातर की ज़ुबान थी और मिस्र में कुप्ती ज़ुबान पर यह मकाम हासिल था। हज़रत फ़ारूक के बाद हज़रत उस्मान ने भी इस सिलसिले में कोई तब्दीली नहीं की और हज़रत अली को तो बाहिमी लड़ाइयों ने इस तरफ मुतवज्जे होने की फ़ुर्सत ही नहीं दी। अमीर मुआविया हत्ता कि अब्दुल मलिक के शुरू दौर तक तमाम दफातर जूँ के तू रहे। अमीर मुआविया की हिकमत अमली से तो ऐसा लगता था कि वह दफातर की ज़ुबान में किसी किस्म की तब्दीली के हामी नहीं थे। उनके बड़े बड़े कातिबों में नसारा मुमताज़ थे। गालिब ख्याल ये है कि अमीर मुआविया की महबूब बीवी और यजीद की माँ चूँकि नसरानिया थी, इसीलिए अमीर मुआविया ने नसरानियों की सरपरस्ती ही को मुनासिब समझा। मंसूर इब्न सरजून ने तो अमीर मुआविया के दौर में बड़ा एजाज़ पाया। इसी तरह इब्न असाल भी बहुत ऊंचे मनसब पर फाइज हुआ। अमीर मुआविया ने उसे हमस की खराज का वाली बना दिया। उनके सवा करीब सारे दफातर में गैर अरब मुलाजिम थे। कुछ लोग मुसलमान हो गए थे मगर अक्सरियत गैर मजहब वालों की थी। अब्दुल मलिक को खामोश लेकिन कैसा भी शख्स क्यों न कहे, ये वही था जिसने सबसे पहले इस अहम मसले पर तवज्जो की। वो जानता था कि अरब हुकूमत के दफातर की ज़ुबान गैर मुल्की होने से बहुत से राज नहीं रहते, और यूँ भी ये कितनी नफरत अंगेज़ बात थी कि हुक्मरान तबका की ज़ुबान तो अरबी हो मगर उसके दफातर मालियात में गैर मुल्की ज़ुबानों में सारा काम अंजाम पाए। अब्दुल मलिक ने अपनी हुकूमत के आखिरी साल में इस अहम काम की अंजाम दही अपने ज़िम्मे ली और अपने ममालिक को जो अरबी, फ़ारसी, रोमानी और कुप्ती ज़ुबानों से खूब वाकिफ़ थे दफातर को अरबी में मुंतकिल करने का हुक्म दिया। बलाज़री के बयान की रूह से फ़ारसी दीवान को अरबी में मुंतकिल करने का काम सालेह बिन अब्दुर्रहमान ने अंजाम लिया। रूमी दीवान को अबू साबित सलमान बिन साद ने अरबी में मुंतकिल किया।
اس وقت چونکہ تمام عملہ غیر عرب تھا، انہیں ان کی خدمات کے سلسلے میں بڑی بڑی تنخواہیں ملتی تھیں۔ انہوں نے جب دفاتر عربی میں منتقل ہوتے دیکھے تو بے حد پریشان ہوئے، خصوصیت سے عراقیوں کی پریشانی تو اس درجہ بڑی کہ انہوں نے صالح بن عبد الرحمن کے گھر پہنچ کر اسے 1 لاکھ درہم نظر کرنا چاہے کہ وہ یہ کام روک لے۔ صالح گو موالی میں سے تھا، مگر اسے بھی خوب معلوم تھا کہ قوم اور ملت کے لیے یہ بات کتنی مضر ہے کہ اس کے دفاتر غیر زبان میں ہوں۔ اس نے 1 لاکھ درہموں کی یہ نظر قبول نہیں کی اور اپنے کام کو دن رات جاری رکھا۔ گو مورخین نے صالح کے ساتھیوں کا ذکر نہیں کیا، مگر یہ بدیہی بات ہے کہ صالح کی حیثیت محض نگران کی تھی، اس کے ساتھ پورا عملہ یہ کام انجام دے رہا تھا۔ بلازری کے بیان کی روح سے یہ اہم کام 1 سال کے اندر اندر ختم ہوا، مگر دوسرے مورخین نے بعد کے زمانے میں اس کی تکمیل ظاہر کی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عراق اور شام کے دیوان عبد الملک کی زندگی ہی میں منتقل ہو گئے تھے، البتہ مصر کا دیوان ولید کے زمانے میں پورے طور پر معرف ہوا۔ امیہ کے دور میں 5 بڑے دفاتر تھے: فوج کا دفتر، خراج و جزیہ کا دفتر، مراسلات کا دفتر، دفتر خاتم اور خزانہ۔ فوج کے دفتر کا آغاز حضرت فاروق نے کیا۔ انہوں نے ہر چھاؤنی کے لیے الگ الگ فوجی دفتر بنائے اور ہر سپاہی کا نام اور پوری کیفیت اس میں درج کی۔ یہ نظام چونکہ مکمل تھا، اس لیے بنو امیہ کے دور میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، البتہ تنخواہوں کے معیار کسی قدر بدل گئے۔ مراسلات کے دفاتر میں دیوان خاتم کا اضافہ ہوا۔ اس سے پہلے بادشاہ کی طرف سے جو چٹھیاں یا احکام و مال کے نام جاتے ہیں مختوم نہ ہوتے، ان پر مہریں نہ لگتی۔ امیر معاویہ کے دور میں تمام سرکاری فرمانوں اور مراسلات پر مہریں لگنی شروع ہوئیں۔ کہا جاتا ہے کہ امیر معاویہ نے زیاد کو حکم دیا تھا کہ ایک شخص کو 1 لاکھ درہم دے دے۔ یہ خط عام خطوں کی طرح کھلا تھا۔ رستہ میں اس شخص نے 1 لاکھ کی جگہ 2 لاکھ کی رقم لکھ لی اور زیاد سے 2 لاکھ درہم وصول کر لیے۔ سال کے اختتام پر جب حسابات امیر معاویہ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے زیاد سے کہا، میں نے تو 1 لاکھ درہم دینے کا حکم دیا تھا، تم نے 2 لاکھ کیسے دے دیے؟ اس وقت راز کھلا کہ حامل رکا نے جیل سازی کی تھی۔ اس وقت سے کوئی سرکاری خط مہر کے بغیر باہر نہ جانے پاتا۔ دیوان خاتم کے کارندے مہر معتمد اور ایماندار ہوتے۔ پورے عمری دور میں سرکاری مراسلات کی ترسیل مہروں کے بغیر نہ ہوتی۔ ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ ایرانی یا رومی بادشاہوں کے ہاں بھی آیا اس قسم کا دستور تھا یا نہیں۔ بہرحال اسلامی دور میں یہ شرف امیر معاویہ کو ملا کہ انہوں نے دیوان خاتم ایجاد کیا۔ دوسری ایجاد برید کی تھی۔ اس سے پہلے جو مراسلات حکومت کی طرف سے عمال کے نام جاتے وہ گھوڑ سوار لے کے جاتے، مگر ان کے لیے ہر 12 میل پر نئے گھوڑوں کا انتظام نہ ہوتا۔ ایک ہی شخص ایک ہی گھوڑے پر سوار ہو کر سینکڑوں میل کی مسافت طے کرتا۔ اس طرح سرکاری چٹھیاں بہت دیر میں پہنچتی۔ امیر معاویہ نے برید کا نظام قائم کیا۔ پوری مملکت کے اہم مقامات کے مابین 12 میل کے فاصلے پر برید کی چوکیاں بنائیں، جہاں تازہ دم گھوڑے اور سوار ہر وقت تیار رہتے۔ دمشق سے جو نامور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے کی طرف بھاگتا، 12 میل کے فاصلے پر اس کی جگہ یا تو دوسرا سوار لے لیتا یا وہ صرف گھوڑا بدل لیتا۔ اس طرح ہر 12 میل کے بعد ہوتا۔ 12 میل ایک چوکی کی حد تھی۔ امیر معاویہ کے جانشینوں نے اس سلسلہ کو اور ترقی دی اور مملکت کی پوری وسعت میں اسے پھیلا دیا۔ برید کے نظام کو جو وسعت ملی اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ عراق کا حاکم یوسف بن عمر 1 سال میں برید پر 40 لاکھ درہم صرف کرتا۔ یہ صرف ایک صوبہ کا خرچ تھا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف سرکاری مراسلات کی ترسیل بہت سرعت سے ہوتی بلکہ غیر سرکاری تجارتی مکتوب بھی بہت جلد مکتوب الہی تک پہنچ جاتے۔ برید کے سبب تجارت کو بہت فروغ ہوا۔ چوتھا، خزانہ۔ بنو امیہ کے دور میں بھی ریاست کی آمدنی کی وہی بڑی مدیں تھی جو خلفائے راشدین کے دور میں تھی، یعنی جزیہ، خراج، زکوٰۃ، عشر، غنیمت میں خمس اور مخزوص زمینیں۔ جزیہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ہم نے جزو اول میں لکھا تھا کہ یہ کوئی نئی چیز نہ تھی، یہ کسریٰ و کیسر کے زمانے کی رسم تھی جسے حضرت فاروق نے بہت منصفانہ طور پر ہر ذمہ پر مقرر فرمایا۔ جن کے پاس سونا تھا اور بہت مالدار تھے وہ ریاست کو 4 دینار ہر سال ادا کرتے، جو چاندی والے تھے انہیں 48 درہم ریاست کے خزانے میں داخل کرانے پڑتے۔ گویا ہر مہینہ 4 درہم مالدار سے مالدار شخص پر اسلامی حکومت کا ٹیکس تھا۔ اس سے زائد کوئی رقم کسی وقت اور کسی لمحہ ان سے وصول نہ کی گئی۔ نچلا طبقہ صرف 1 درہم ماہوار کا مکلف تھا۔ عورتیں، بچے، بوڑھے اور اپاہج، مفلس اور محتاج ہر قسم کے ٹیکس سے معاف رکھے گئے تھے۔ پادریوں پر بھی کوئی ٹیکس نہ تھا۔ یہ عام جزیہ کی حالت تھی۔ مصر کے رہنے والوں سے اس سلسلے میں کسی قدر مختلف معاہدہ ہوا۔ اسی معاہدہ کی روح سے ہر قبطی 2 دینار سالانہ ادا کرنے کا پابند تھا۔ جرجی زیدان ان نے اس باب میں بہت لایعنی باتیں کی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بنو امیہ نے جزیہ میں زیادتی اور ظلم کیا۔ اس نے مثال دی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی خلافت کے دور میں مصر کے حاکم خراج بردان کو لکھا
کہ ہر کپتی پر 1 قیراط جزیہ زائد عائد کر دیں۔ مردان نے جواب دیا کہ ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ہمارا ان سے معاہدہ ہے کہ ہم اس رقم سے زائد ان سے وصول نہ کیا کریں گے۔ یہ قطعاً صحیح بات ہے کہ امیر معاویہ نے ایسا خط وردان کو لکھا تھا۔ بلازری نے اس امر کی تشریح کی ہے، لیکن بلازری نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب وردان نے امیر معاویہ کو یہ جواب بھیجا تو وہ خاموش ہو گئے اور پھر انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں چاہی اور نہ ان کے کسی وارث نے ایسی کوئی حرکت کی۔ البتہ یہ درست ہے کہ عبداللہ بن حجاب اور اسامہ بن زید تنوخی نے خلیفہ ہشام کے زمانے میں ہر دینار میں 1 قیراط کا اضافہ کر دیا۔ اسامہ بن زید نے تو پادری اور گرجوں کے دوسرے ارکان پر بھی جزیہ عائد کر کے نیک نامی حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر جب ہشام کو اس کی خبر ملی تو اس نے اسے ڈانٹا کہ خبردار مصر والوں سے جو معاہدہ ہو چکا ہے اسے توڑا نہ جائے، اس معاہدے کی پابندی ضروری سمجھی جائے۔ عبد الملک نے یقیناً اپنے زمانے میں خراسان میں جزیہ کا اثر نو تعین کیا اور سہولت کے لیے جزیہ کی زیادہ سے زیادہ رقم 3 دینار مقرر کر دی۔ یہ وہ رقم تھی جو صاحب حیثیت افراد کو ریاست کے خزانہ میں داخل کرنی پڑتی۔ فقراء اور محتاج اور گرجوں کے لوگ اب بھی مستثنیٰ تھے۔ عراق میں عبد الملک سے پہلے جزیے کی شرائط تھی 2 دینار مدکمہ، 2 قط زیت، 2 قط سرکہ۔ اس کی وصولی میں حکومت کے کارندوں کو بہت دشواریاں پیش آتی۔ عبد الملک نے ان دشواریوں کا حل یہ تجویز کیا کہ زیت، کمہ اور سرکہ کی قیمت 2 دینار مقرر کر دی اور اس طرح ہر صاحب حیثیت ذمہ کو 4 دینار ادا کرنے ہوتے۔ سال میں 4 دینار ٹیکس مادار اور صاحب حیثیت شہری پر کسی طرح زائد نہیں۔ اگر عبد الملک نے یہ ٹیکس لگایا تو قطعاً زیادتی نہیں کی۔ ہمیں خود بھی اعتراف ہے کہ حجاج اور محمد بن یوسف اور اسی کماش کے اموی عمال نے اس سلسلہ میں زیادتیاں بھی کی اور عرب مورخین خصوصاً طبری، ابن اسیر، مقریزی، امام ابو یوسف اور بلازری نے ان زیادتیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ زیادتیاں تاریخ کے صفحات پر درج ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ اموی خلفاء کا مسلک قطعاً یہ نہ تھا، جیسا کہ ہم نے شام کی مثالوں پر دی ہے کہ اس نے اطلاع پاتے ہی اپنے عمل کو اس زیادتی پر ڈانٹا۔ اموی فرشتے نہ تھے اور نہ ہی ان میں وہ دینداری اور پاکیزگی تھی جو خلفاء راشدین میں تھی، لیکن ان کا دور دوسری متمدن حکومتوں کے دور سے قطعاً بہتر تھا۔ ہم نے پہلے جزء میں تشریح کی ہے کہ کس طرح کسریٰ اور قیصر کے عمال عام لوگوں کی کھالیں اتارتے، کس طرح ان کی آمدنی پر ڈاکے ڈالتے۔ مصیبت یہ ہے کہ ان کی تاریخ ہمارے سامنے نہیں اور امیوں کے دور کی ہر بات ہمارے پاس قلم بند ہے، اور شیعوں کی مہربانی سے یہ بات بتنگڑ بن کر لوح تاریخ پر ثبت ہو گئی ہے۔ البتہ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ جزیے کے باب میں بعض اموی عمال نے ایک بڑی زیادتی کی۔ انہوں نے موالی یا ذمیوں میں سے اسلام قبول کرنے والے 9 مسلموں پر بھی سے جزیے کی رقم معاف نہیں کی، اور خصوصیت سے حجاج نے اس سلسلے میں بڑی سختیاں کی، لیکن یہ شرف بھی امیوں ہی کو نصیب ہوا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حجاج کی ساری زیادتیوں کی تلافی کر دی اور ہر موالی یا 9 مسلم کو جزیہ معاف کر دیا، اور عمال نے اس احتجاج کے باوجود معاف کر دیا کہ خزانہ کی آمدنی بہت گھٹ گئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اموی دور میں جزیہ اور خراج کی آمدنی بہت بڑھ گئی تھی اور اموی خلفاء نے رعایا پر بہت ظلم کیا تھا۔ اس سلسلے میں اگر حسب ذیل اعداد و شمار ملاحظہ کیے جائیں تو اس غلط بیانی کی آپ تردید ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں عراق کے وسیع علاقے کی خراج و جزیہ کی آمدنی 12 کروڑ زیاد، اور ابن زیاد کے زمانے میں اس میں اضافہ ہوا اور آمدنی یہ ہو گئی 13 کروڑ اور 50 لاکھ۔ حجاج کے زمانے میں اس میں اور اضافہ ہوا اور آمدنی نے اور ترقی کی اور یہ کتنی ہوگی 18 کروڑ 80 لاکھ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے پھر پہلی شرح پر لے آئے، یعنی 120 کروڑ۔ اس کے بعد یہ آمدنی قطعاً بڑھائی نہیں گئی بلکہ 120 کروڑ کی بجائے صرف 100 کروڑ رہ گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کی مالی حالت خراب ہو گئی تھی، یہ قطعاً غلط ہے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ امیر معاویہ کے زمانے میں جو نئی آمدنی کی پیدا ہوئیں ان کے سبب خزانہ کی حالت بہت بدل گئی۔ مورخ یعقوبی کے بیان کی روح سے امیر معاویہ نے اس سلسلے میں 2 بڑی تبدیلیاں کی۔ عید نوروز اور مہر چاند کے مواقع پر عراق والوں سے ویسے ہی تحفے طلب کیے جیسے وہ اپنے پہلے بادشاہوں کو دیا کرتے۔ اسی طرح اموی خزانے میں ہر سال 1 کروڑ درہم داخل ہوتے۔ شاہی خزانے کی آمدنی میں ان زمینوں کے خراج سے بھی بہت اضافہ ہوا جو امیر معاویہ نے پرانے کاغذات کی روح سے اپنے نام مخصوص کر لی تھی۔ ہم نے پیچھے بادشاہت کے عنوان میں تابع اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ کس طرح امیر معاویہ نے اپنے عاملوں کو لکھا کہ اس تمام زمین کا پتہ کریں جو کسریٰ کے زمانے میں اس کی یا اس کے خاندان کی ملکیت تھی۔ یہ تمام زمین خلیفہ کی ذاتی ملکیت قرار پائی۔ اس کی آمدنی نوروز اور مہر چاند کے تحائف سے کئی گنا زیادہ تھی۔ یعقوبی نے بیان کی روح سے امیر معاویہ کے زمانے میں شاہی خزانے کو سلطنت کے مختلف حصوں سے حسب ذیل آمدنی ہوتی۔ عراق اور اس کے توابع 600 ملین، 7 ماتا الف الف 50 الف الف 55 ملین اور 55 ملین اور درہم
درہم 100 اور اس کے توابع 100 ملین، ماتا الف الف و 20 الف الف 170 ملین درہم، خراج فارس 70 ملین، خراج حواز اور توابع 40 ملین، خراج یمامہ و بحرین 15 ملین، خراج کور دجلہ 10 ملین، خراج نہاوند و ماہ الکوفہ و ماہ البصرہ 40 ملین، اور خراج رے اور اس کے توابع 30 ملین، خراج حلوان 30 ملین، خراج موصل 45 ملین، خراج آذربائیجان 30 ملین، صاحب عراق گامان صوافی 100 ملین، خراج مصر 3 ملین دینار، خراج فلسطین 400 ملین اور 50,000 دینار، خراج الاردن 180,000 دینار، اور خراج کنسیر بن عواصم 450,000 دینار، اور خراج ابن جزیرہ 55 ملین درہم، خراج یمن 1 ملین اور 200,000 دینار۔ عبد الملک کے زمانے میں مصر کی کل آمدنی 14 ملین دینار تھی۔ شام کی آمدنی عبد الملک کے عہد میں 17 لاکھ اور 20,000 دینار تھی۔ مقریضی کے بیان کی روح سے یہ آمدنی آخری عہد میں عمومی میں کچھ گھٹ گئی تھی۔ خراج کی شرح مقریضی کے بیان کی روح سے حسب ذیل تھی۔ کرم فی جریب 10 درہم، نخل 8 درہم، کسب بسکر 6 درہم، رطب 5 درہم، کمہ 4 درہم، شعیر 2 درہم۔ یہ وہ نرخ ہیں جو حضرت فاروق کے زمانے میں مقرر ہوا۔ یہ نرخ اموی دور کے آخر وقت تک سرکاری حیثیت میں قائم رہا۔ عمال نے کہیں کہیں سختی کی یا اسے بدلا تو یہ سختی یا تبدیلی حجت نہ تھی۔ خراج کے علاوہ عشر، زکوٰۃ اور خمس سے بھی ریاست کو بہت آمدنی ہوتی۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہماری نظر عشر، زکوٰۃ اور خمس کی مجموعی آمدنی پر نہیں پڑی۔ ہمیں اپنی کم علمی کا اعتراف ہے۔ ممکن ہے کہ کسی قدیم حساب دان نے ان کا یہ حساب بھی درج کیا ہو۔ امی خزانے کے بارے میں ہمارا عام خیال یہ ہے کہ امی خلفاء نے اسے اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے اس کی کما حق کو حفاظت نہیں کی، مگر وہ بیت المال کو عوام کا مال ہی سمجھتے رہے۔ اس سلسلے میں ہم زیادہ تفصیل سے کام نہیں لیں گے، صرف ایک مثال پر اکتفا کریں گے۔ جب ولید نے جامع اموی موالی اور اس پر 11 کروڑ اشرفیاں خرچ کر ڈالی تو لوگوں میں بے حد شور مچا اور عام خیال ہوا کہ ولید نے بیت المال کو نامناسب جگہ خرچ کر ڈالا۔ ولید کو اس شور کی خبر ہوئی، اس نے لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا، اس نے لوگوں کو مسجد اموی میں جمع کیا، خزانچی کو حکم دیا کہ خزانہ مسجد میں ڈال دے، پھر اس خزانے کی طرف دیکھ کر قسم کھائی کہ میں نے اس میں سے ایک پائی مسجد پر خرچ نہیں کی۔ جو کچھ خرچ کیا یہ میری ذاتی ملکیت تھا، تم لوگوں کا مال جو کا توں ہے، تم لوگوں کا مال جو کا توں ہے۔ ان الفاظ سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ام خلفاء بھی بیت المال یا خزانے پر عوام کا حق تسلیم کرتے تھے۔ یوں ہمیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ ولید کے ذاتی مصرف میں اتنی بڑی رقم کیوں آئی اور کہاں سے آئی۔ بہرحال کچھ عجیب گو کسی حالت تھی، خزانہ عوام کا بھی تھا اور خلفاء کا بھی۔ 5واں تنخواہوں کا معیار۔ جب کسی قوم کی فتوحات کا دامن اس طرح پھیلتا ہے جس طرح مسلمان قوم کا دامن اموی عہد میں پھیلا، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ دولت، خوشحالی، علم و ہنر اور زراعت و حرفت میں بڑی ترقی پاتی ہے۔ اونچے اونچے محلات تعمیر ہوتے ہیں، نہریں کھدتی ہیں، مدرسے قائم ہوتے ہیں اور ہسپتال کھلتے ہیں۔ بادشاہوں اور عمرہ میں عیاشی بھی آتی ہے، کچھ بے ضابطگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ہم نے حجاج کے ذکر میں مسعودی کے حوالے سے لکھا تھا کہ جب عبد الملک کو معلوم ہوا کہ حجاج کے ہاتھ خون سے بری طرح رنگ گئے ہیں اور وہ خزانے کو بہت بے دلی سے خالی کرتا رہتا ہے، تو اس نے اس کی گرفت کی، لیکن پھر سیاسی ضرورتوں کے پیش نظر حجاج کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دی۔ خود امی بادشاہوں کی اپنی روش یہی ہے کہ وہ خزانوں پر سام بن کر نہ بیٹھتے تھے، وہ اپنی سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر بڑی بے دردی سے رویہ صرف کرتے۔ وہ فوجوں، عمال حکومت اور عوام کی تنخواہوں کا انداز انہوں نے بدل دیا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق کی طرح بیت المال سے ہر ضرورت مند اور صاحب شرف و علم کو کوئی مقررہ وظیفہ نہ ملتا، لیکن سیاسی مسئلے کی بنا پر خلیفہ کے دربار سے بہت بھاری بھاری تنخواہیں بعض لوگوں کو دی جاتی۔ زیاد کے متعلق مسعودی نے لکھا ہے کہ اسے 55,000 درہم ملتے، اس کے مقابلے میں عام سپاہیوں یا کارندوں کو 1000 درہم دیے جاتے۔ تاریخ جانتی ہے کہ امیوں اور الویوں میں کس درجہ اختلافات تھے، لیکن جب الویوں سے امیر معاویہ کی مصالحت ہو گئی تو امیر معاویہ نے امام حسن و حسین کی اصل تنخواہ 5,000 درہم سے بڑھا کر 10 لاکھ درہم کر دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن جعفر اور دوسرے بڑے بڑے اکابر کو اتنی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور اپنے خاندان کے ارکان کو تو بنو امیہ نہ صرف اونچی اونچی تنخواہیں دیتے بلکہ زمینوں کے بڑے بڑے ٹکڑے عطا کر دیے تھے۔ عقد الفرید میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن جعفر ایک بار یزید کے پاس آئے۔ یزید کو معلوم تھا ان کی سالانہ تنخواہ کیا ہے، اس کے باوجود اس نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتا دیا کہ 10 لاکھ درہم۔ یزید بولا، ہم نے اسے دگنا کیا۔ عبداللہ بن جعفر نے شکریہ کے انداز میں کہا، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یزید موج میں تھا، کہنے لگا، ہم نے اسے ایک بار اور دگنا کیا، یہ بہت بڑی تنخواہ تھی۔
40 लाख दिरहम छोटी रकम न थी। लोगों ने यजीद से कहा, आपने एक शख्स को बड़ी तनख्वाह दे दी। यजीद ने जवाब दिया, मैं अब्दुल्ला बिन जाफर को जानता हूँ, ये रुपया सिर्फ उसी तक महदूद नहीं रहेगा, इसमें मदीना भर शरीक होगा। ये एक इल्ज़ामी जवाब था। हकीकत ये थी कि यजीद को इस बात की परवाह न थी कि ये रुपया अब्दुल्ला बिन जाफर अपने खजाने में बंद रखते हैं या किसी को देते हैं। इससे मकसूद खिलाफत के एक उम्मीदवार को मरहून मिन्नत करना था। गवर्नरों की तनख्वाहें 55,000 थीं। इसके अलावा करीब करीब सारे का सारा खजाना उनकी सवाबदीद पर होता। खसूसियत से हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में तो इराक व खरासान की सारी आमदनी उसी के हाथ में आती और वो जिस तरह चाहता खर्च करता। अब्दुल मलिक ने उससे शिकायत की तो उसने जो जवाब दिया वो हम पीछे लिख चुके हैं। यजीद बिन मुहल्लब से जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने हिसाब मांगा तो उसने पेश नहीं किया। उस पर रियासत के कई लाख रुपए ज़ाय करने का इल्ज़ाम था। तनख्वाहों के सिलसिले में जो अदम तनासुब था उसका अंदाज़ा अब्दुल फरीद के इस बयान से किया जा सकता है कि अमीर मुआविया के ज़माने में हर गुलाम या हर आज़ाद करदा गुलाम या हर वो शख्स जिसने अरबों की वल्द हासिल की थी 15 दिरहम सरकारी खजाने से वसूल कर सकता। ये उनकी तनख्वाह थी। अब्दुल मलिक के ज़माने में ये तनख्वाह 20 दिरहम हुई और शाम ने इसे 30 दिरहम कर दिया। फौज में काम करने वाले आज़ाद करदा गुलामों को भी यही कुछ मिलता। गनीमतों में से उन्हें कुछ दिया न जाता। वो बात जो हज़रत फ़ारूक के ज़माने में थी कि अगर बदरी साहबी को 5,000 तनख्वाह दी गई तो उसके मोहल्ला को भी 5,000 दिए गए। ये मसावात अब बाकी न रही थी। अब तो मसलियत खजाने के दरवाजे खोलती और बंद करती। तिबरी कहते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से 20,000 मवाली ने शिकायत की कि उनसे लड़ाइयों में काम लिया जाता है लेकिन तनख्वाह नहीं दी जाती। अमीर मुआविया के ज़माने में फ़ौज की तनख्वाह 60 मिलियन से सालाना थी। बाद में ये तनख्वाह 20 मिलियन रह गई। इन तनख्वाहों के अलावा अमीर मुआविया या उनके जानशीनों की तरफ से फ़ौज को जो इनामात मिलते वो अलग थे। कैदियों की तनख्वाह भी मुकर्रर थी। अदीबों, आलिमों, शायरों को भी दरबार से सालाना तनख्वाहें दी जाती मगर तनख्वाहों का कोई ख़ास मेयार न था। गवर्नरों की तनख्वाहें भी वक्तन फ़वक्तन बदलती रहती थी। ज़ियाद जब इराक का गवर्नर था तो रस्मी तौर पर 25,000 दिरहम तनख्वाह पाता। बनु उमय्या के आखिरी दौर में गवर्नर की तनख्वाह 6 लाख दिरहम सालाना तक पहुँच गई। खालिद किसरी के मुतालिक इब्न खल्दून ने लिखा है कि वो बहुत मालदार था। उसके पास 1 करोड़ 30 लाख दिरहम जमा हो गए थे। बड़े फौजी कायदीन की माली हालत भी कुछ इसी किस्म की थी। वो तनख्वाहों पर कनात न करते, फतूहात से बड़ी रकमें जमा करते, फिर उनका मुहासबा होता जैसे यजीद बिन मुहल्लब का मुहासबा उमर बिन अब्दुल अजीज़ के अहद में हुआ। बहरहाल दौलत के साथ साथ तनख्वाहों का मेयार भी बढ़ा। हज्जाज और खालिद किसरी की तरह के अम्मान जो चाहते खजाने शाही से वसूल करते और जिस तरह चाहते खर्च करते। अलबत्ता जब उन पर ताब होता तो लेने के देने पड़ जाते, जैसा कि मूसा बिन नसीर के साथ हुआ। सुलेमान ने उन पर कई करोड़ दिरहम जुर्माना किया था और इसी सज़ा में उन्हें कैद कर दिया था। बनी उमय्या के दौर में अवाम की तनख्वाहों का तकर्रुर, तनज़ुल और इर्तिफ़ा खुलफ़ा और अम्माल की मर्जी पर था। वो जब चाहते तनख्वाहें बढ़ा देते और जब चाहते घटा देते। मसलन मदीना के लोगों की तनख्वाहें कभी घटती और कभी बंद हो जाती। अमूमन कायदा यह था कि मदीना के लोगों को खुश रखने के लिए बनु उमय्या के अम्माल उनको खूब देते। जब कभी भी मदीना के अम्माल के पास बाहर से रुपया आता वो बड़े और मुमताज़ कुरैशियों को बुलाकर उनमें ये रुपया बांट देते। ये आम हिकमत अमली थी। अलबत्ता जब कभी किसी बड़े कुरैशी पर अताब नाजिल होता तो न सिर्फ उसकी तनख्वाह जब्त होती बल्कि उसकी जायदाद भी उससे छीन ली जाती। हज़रत ज़ैद बिन अली के खुरूज के वक्त चूँकि मदीना वालों ने उनका साथ दिया था इसलिए शाम ने इन सब की तनख्वाहें बंद कर दी। मदीना के साथ मक्का वालों की तनख्वाहें भी बंद हुई कि वहाँ भी ज़ैद के जानिसार थे। ख़ुसूसन अंसार की हालत तो बहुत ख़राब थी। वो अली की औलाद से बहुत मोहब्बत करते थे। इस मोहब्बत के सिले में उनकी तनख्वाहें अव्वल तो मुकर्रर ही न होती, अगर मुकर्रर होती तो ज़ब्त हो जाती। 2,000 दिरहम सालाना औसत तनख्वाह थी। खुलफा बनु उमय्या जब किसी शख्स से खुश होते तो वो कोई बड़ा आदमी ना होता तो उसकी तनख्वाह 2,000 सालाना मुकर्रर करते। शुअरा, आम उलमा और फुक़हा की तनख्वाह अमूमन यही होती। जिस ख़ानदान की सरपरस्ती फरमानी मकसूद होती उसकी हर फर्द की तनख्वाह 2-2 हज़ार मुकर्रर हो जाती, ख़ानदान के अरकान कितने ज़्यादा क्यों ना होते। इस सिलसिले में एक मिसाल काफ़ी होगी कि अब्दुल मलिक शोबी से खुश हुआ तो इसकी तनख्वाह 2,000 दिरहम मुकर्रर की। उसके 20 बेटे थे, हर बेटे को यही तनख्वाह दी। गोया एक शख्स से खुश होने के सबब उसकी तनख्वाह 42,000 दिरहम मुकर्रर कर दी। छठा, अम्माल और ओहदे। उम्मी दौर में हुकूमत के ओहदेदारों की तकसीम यूँ की जा सकती है कि सूबेदार, नायब सूबेदार, वज़राए माल, कातिब, मुंशी, असहाब शर्त, साहबुल बरीद, हाजिब, काजी और सिप्पा सलार और नायब सिप्पा सलार। सूबेदार बादशाह के बाद सबसे बड़ा ओहदा था और उम्मियों ने इस ओहदे पर हमेशा या तो अपने आज़ा को मुकर्रर किया या ऐसे लोगों का इंतखाब किया जिन पर उन्हें बेहद एतमाद था।
مثلا امیر معاویہ نے اپنے زمانہ خلافت میں زیاد، مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص کو سب سے بڑے صوبوں کی حکومت سونپی۔ زیاد گو ابو سفیان کے بیٹے تھے، مگر ان کا نسب مشتبہ تھا، ان کی ماں فاحشہ تھی، اور زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو سکا تھا کہ ابو سفیان نے اس عورت سے کسی وقت ہم بستری کی تھی۔ مگر اس کے باوجود امیر معاویہ نے زیاد کا انتخاب کیا اور نہ صرف ایک صوبہ کی گورنری دی، بلکہ اپنی مملکت کے 2 سب سے بڑے صوبوں کو بیک وقت حاکم بنایا، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کی جگہ کسی دوسرے کو نہیں دی۔ اسی طرح عمرو بن عاص اپنی موت کے آخری لمحے تک مصر کے گورنر رہے۔ یہی کیفیت مغیرہ بن شعبہ کی تھی۔ ان دونوں سے امیر معاویہ کا کوئی خونی رشتہ نہ تھا، مگر چونکہ ان دونوں کی شخصیتیں بہت بڑی تھیں، اس لیے امیر معاویہ نے انہیں ہر قیمت پر اپنے ساتھ رکھا۔ امیر معاویہ کے بعد عبد الملک نے جن لوگوں کا انتخاب صوبے داری کے لیے کیا، ان میں سے عبدالعزیز بن مروان یقیناً ان کے بھائی تھے، لیکن حجاج بن یوسف کا ان سے کوئی رشتہ نہ تھا، اور نہ محلب بن ابی صفرہ ہی سے ان کی کوئی عزیزداری تھی۔ ان دونوں کا انتخاب محض اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ ان کی شخصی حکومت کے قیام کے لیے بے حد ضروری تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عبد الملک نے ان لوگوں کو پوری آزادی دے رکھی تھی۔ خصوصیت سے حجاج بن یوسف تو قتل مطلق العنان تھا۔ یہ صحیح ہے کہ بعض نازک معاملات میں عبد الملک نے اس کی گرفت کی۔ مثلا انس بن مالک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط سے متاثر ہو کر حجاج کو لکھا کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے معذرت کرے۔ ایسی ہی 1-2 مثالیں اور اس سلسلہ میں دی جا سکتی ہیں۔ اس کے سوا عموماً اموی خلفاء اپنے معتمد صوبیداروں کے صوبائی معاملات میں بہت کم دخل دیتے۔ البتہ جن لوگوں پر بھروسہ نہ رہتا ان کی مزاج پرسی میں بڑی سختی برتتے۔ مثلا موسیٰ بن نصیر، یزید بن محلب اور محمد بن قاسم کے سلسلے میں کتنی سختی برتی گئی۔ بہرحال گورنر عموماً ایک طرح سے آزاد ہوتے۔ گورنر کے نیچے صوبائی وزیر خزانہ، عامل خراج، قاضی، کاتب، صاحب شرط، صاحب البرید اور صوبائی سپہ سالار تھے۔ گورنر صوبہ کے ان تمام بڑے عہدیداروں کا تقرر اپنی مرضی پر کرتا، کبھی کبھی خلیفہ بھی اپنے پسندیدہ اشخاص کا تقرر کر دیتا، لیکن عموماً صوبیدار ہی اس بات کا مجاز تھا۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ صوبیدار خلیفہ کی مرضی کے خلاف بعض اشخاص کا انتخاب کر لیتا۔ مثلا عبدالعزیز گورنر مصر نے عبد الملک کی منشا کے خلاف موسیٰ بن نصیر کا تقرر افریقہ کے نائب السلطنت کے طور پر کر دیا، اور عبد الملک نے جب شکایت کی تو اسے راضی کر لیا۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا کہ خلیفہ اور صوبیدار ایک دوسرے کی مرضی کا لحاظ رکھتے۔ حجاج نے اپنے دور میں جتنے سپہ سالار اور جتنے عمال مقرر کیے وہ اپنی مرضی سے کیے تھے۔ اسی طرح خالد کسری، عمر بن یوسف اور قرہ نے بھی ہمیشہ اپنا اختیار برتا۔ قاضیوں کے انتخاب میں ظالم سے ظالم صوبیداروں نے بڑے عادل اور اونچے لوگوں کا انتخاب کیا۔ مثلا زیاد نے بصرہ کی حکومت پانے کے بعد جن لوگوں کا انتخاب اس کام کے لیے کیا تھا ان میں حضرت عمر ابن حسین، حضرت انس بن مالک اور حضرت عبد الرحمن بن سمرہ جیسے اونچے پائے کے صحابہ تھے۔ یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ اسے مخالفین نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اموی دور میں کسی وقت بھی یہ عہدہ نامستحق لوگوں کو نہیں دیا گیا۔ قاضیوں نے ہمیشہ عدل و انصاف کو اپنا شیوا بنایا اور سیاسی اختلافات اور فتنہ و فساد کے طوفان میں راہ عدل سے نہیں ہٹے۔ صوبیداروں کے کاتب اور قاضی صوبیدار کے سامنے جواب دہ تھے۔ صوبوں سے جو فوجیں بیرونی ممالک پر حملہ آور ہوتی ان کی ذمہ دار بھی صوبیدار تھے۔ ان فوجوں کی تنخواہیں صوبیدار آپ ادا کرتے، اور اگر تنخواہوں سے کچھ بچتا تو مرکز کو بھیجتے، ورنہ نہیں۔ صوبیدار اپنے صوبے کی حدود کی حفاظت کی خاطر فوجیں بھرتی کرتا، شہریوں کی حفاظت کے لیے پولیس اور اس کے افسر مقرر کرتا۔ وہی جو کہ ہر چیز کا ذمہ دار تھا، اس لیے سارے حکام کا انتخاب اسی کے سپرد تھا۔ مرکز البتہ خلیفہ وقت کے براہ راست تابع تھا۔ مرکز کے بڑے عہدے حسب ذیل تھے: کاتب، حاجب، صاحب البرید، صاحب الشرط اور سپہ سالار۔ کاتب ایک طرح سے سب سے بڑا عہدہ تھا۔ ان دنوں جو کام چیف سیکرٹری کے ذمہ ہوتا ہے، اموی دور میں یہی کام کاتب کے ذمہ تھا۔ وہی خلیفہ کی ڈاک کھولتا، وہی فرمان جاری کرتا، اس پر مہرے لگاتا۔ وہ گویا ایک طرح سے خلیفہ کا صاحب السر اور خلیفہ اور عمال سلطنت میں ایک بڑا واسطہ تھا۔ اس عہدہ میں پر بھی عموماً خلیفہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا جو بے حد قابل اور بھروسہ کے آدمی ہوتے۔ بیک وقت کئی اشخاص کاتب ہوتے، یہ سب کے سب کاتب کہلاتے۔ بادشاہ کا مخصوص کاتب بڑا کاتب ہوتا اور یہ چھوٹے۔ کاتب کے بعد دوسرا بڑا عہدہ حاجب کا تھا۔ آج کل حاجب کے لیے وزیر حضوری کی ترکیب وضع ہوئی ہے۔ حاجب کے لفظی معنی یوں تو پردہ کے ہیں، مگر اس کے معنی واسطہ کے بھی ہیں۔ کاتب تحریری واسطہ تھا بادشاہ اور عمال کے درمیان، اور حاجب شخصی واسطہ تھا۔ حاجب کی مرضی کے بغیر کوئی شخص خلیفہ تک نہ پہنچ سکتا۔ عبد الملک نے حاجب کے فرائض کی خوب تعریف کی تھی، اور اس سے بہتر اس عہدہ کی تعریف ناممکن ہے۔ عبد الملک نے کہا تھا کہ تم میرے حاجب ہو اور تم کو ہر شخص کو مجھ تک پہنچنے سے روکنے کا حق حاصل ہے۔ البتہ تم 3 چیزوں پر حاجب نہیں ہو: ایک مؤذن پر کیونکہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، دوسرے ڈاکیے پر، تیسرے کھانے پر۔ تیسرا بڑا عہدہ قاضی شہر کا تھا۔ یہ رعایا کے مابین عدل و انصاف قائم رکھنے کا ذمہ دار تھا، اور اس بڑے عہدے کے تقرر کے سلسلے میں خلفاء اموی نے ہمیشہ اونچے لوگوں کا تقرر کیا۔ ہم صوبیداروں کے تقرر کے سلسلے میں عمران بن حسین، انس بن مالک اور سمرہ بن جندب قسم کے اونچے قاضیوں کا نام پیچھے لے چکے ہیں۔
امیر معاویہ نے قاضی شرعی کا انتخاب کیا تھا۔ ابو دردہ ان کے قاضی تھے۔ حجاج جیسے آدمی کا قاضی شعبی جیسا اونچا انعام تھا۔ عبد الملک نے اس اونچے منصب پر ابن الادریس الازدی کو مقرر کر رکھا تھا۔ وہ خود بھی ایک مخصوص دن مظالم کی شکایات سنتا، لیکن عموماً یہ بڑا فرض ازدی انجام دیتے۔ بھی کیسے بھی کیوں نہ تھے، لیکن یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ وہ رعایا کی غیر سیاسی لوگوں کے معاملات میں بے حد انصاف برتتے۔ انہوں نے اگر سختی کی تو اپنے سیاسی مخالفین پر کی۔ رعایا کے کسی غیر سیاسی فرد کے باب میں ان سے کبھی کوئی زیادتی سرزد نہ ہوئی۔ ولید کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار اسے خبر ملی کہ یحییٰ بن میمون نے ایک یتیم کے ساتھ انصاف نہیں برتا۔ ولید نے یہ خبر پاتے ہی اپنے گورنر مصر کو حکم دیا کہ اسے فوراً معزول کر دو اور اس کی جگہ کسی متقی پرہیزگار اور گناہوں سے بچے ہوئے عالم کو مقرر کر دو۔ وہ ایسا شخص ہو جو کسی کی رعایت نہ کرنا جانتا ہو، نہ کسی کی ملامت ہی کا اسے اندیشہ ہو۔